نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ بہت عظیم دعائیں ذکر کی ہیں، اور یہ دعائیں ان لوگوں کے حوالے سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے گزشتہ آیات میں ذکر کیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی بناوٹ میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، تبدیل ہونے میں، لآیات نشانی ہے۔ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے لیے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب لوگ کہتے ہیں گری کو، کسی بھی چیز کی، بادام کی گری ہوتی ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے عقل، فہم اور سمجھ دی ہے، جو دین میں غور و خوض، تدبر، تفکر کرتے ہیں، تو وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے شب و روز ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں تو روز مرہ کام کاج میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی اپنے روزانہ کے معاملات، آنے جانے میں، لین دین میں، تجارت میں، نوکری میں، اور گھریلو زندگی میں، باہر کی زندگی میں، اسی طرح ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں۔ اور اب اس دور میں ہمارا اکثر و بیشتر ٹائم سوشل میڈیا پر گزر رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دعا کے کرنے والوں کی جو خوبی بیان کی ہے، فرمایا وہ اولو الالباب ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آگے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ اللہ کی کائنات میں غور کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور پہلو کے بل لیٹ کر بھی رب کو یاد کرتے ہیں، رب کا تذکرہ کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں ہیں، تذکرہ، یاد اور ذکر، تینوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تینوں ذکر کے اندر ہی آتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، ابھی ہم اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور ذکر جب ہم خود بیٹھ کر، جیسے میں ذکر کر رہا ہوں اور آپ سب سے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور یاد وہ ہر شخص جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اس کو یاد کہتے ہیں۔ تو لفظ ذکر کے اندر یہ تینوں مفہوم ہیں۔ فرمایا یہ اٹھتے بیٹھتے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں، اس کے ذکر کے ساتھ اس کی کائنات میں غور و خوض کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ذکر اور فکر دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں جمع کیا ہے۔ ذکر ہمیشہ دل میں ہوتا ہے اور فکر ہمیشہ دماغ میں ہوتی ہے، یعنی رب کو دل سے بھی یاد رکھنا ہے اور رب کا ذکر دماغ میں بھی رکھنا ہے، اور کائنات پر جو غور و خوض کرنا ہے وہ دل و دماغ کی عطا گہرائیوں سے کرنا ہے۔ کائنات پر غور و خوض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا یہ بڑی 24 گھنٹے میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو رات تھی، پھر ایک وقت آتا ہے دن اور رات جب آ رہے جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی روشنی، تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یا تو پوری روشنی ہو جاتی ہے یا پورا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، انسان بچپن سے
دیکھتے ہی دیکھتے جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، پھر اشد کی عمر کو، جس کو 40 سال کی عمر کہتے ہیں، اس عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وفات پا جاتا ہے۔ تو یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ ہمیں بھی ہماری تخلیق پر غور و خوض کرنے کے لیے دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، فی الآفاقی، اس کائنات میں، آفاق کائنات، وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے اندر بھی تمہیں نشانیاں دکھا دیں گے۔ تو ایک انسان غور و خوض کرے کہ ہماری زندگی کس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم اپنے شب و روز کس میں گزار رہے ہیں؟ فضول کام کاج میں، رب کو نہ یاد کرتے ہیں۔ رب کو یاد کرنا خالی نماز میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا جو اللہ نے مقصد فرمایا ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد میں پڑھنا۔ لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے دن گزارنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں اپنے دکان کا حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں اپنی نوکری جو ہم نے کرنی ہے وہی سوچ رہے ہوتے ہیں نماز میں، جبکہ نماز تو رب کے ذکر کے لیے پڑھنی تھی۔ تو ہمارے شب و روز رب کے ذکر میں نہیں گزر رہے، کائنات میں غور و خوض پہ نہیں گزر رہے۔ اور کائنات میں غور و خوض کرنے کی دعوت اسی لیے دی ہے کہ ہر چیز اللہ نے با مقصد پیدا کی ہے، یعنی روشنی جو ہوتی ہے یہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، اندھیرا سکون دینے کے لیے ہوتا ہے، پھر ہر چیز وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان یہ اپنے آپ کو بے مقصد کاموں میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، اولو الالباب، اسی سے ہم اردو میں ایک اس کے قریب لفظ کہتے ہیں لب لباب، گفتگو کا لب لباب، اصل گفتگو اسی کے قریب لفظ ہے اولو الالباب، جو اصل میں عقل اور سمجھ والے ہیں، عقل و دانش والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں، اور رب سے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، اس کائنات کو بہت اہم مقصد کے لیے بنایا ہے۔ سبحانک، اے اللہ کوتاہی ہم میں ہو سکتی ہے، ہم غور و خوض نہیں کرتے، سبحانک تو بے عیب ہے، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہم سے اگر کوتاہی ہو جائے اس غور و خوض میں، ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، لیکن اگر غور و خوض میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ پھر اللہ سے اللہ فرماتا ہے، یہ مومن دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو ہی، من تدخل النار فقط اخزیتا، جسے آگ میں ڈال دے وہ تو رسوا ہو گیا۔ یعنی آگ میں ڈالنا گویا رسوائی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو صرف نسل بڑھانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے آگ میں ڈال دیا تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں اللہ کی دی ہوئی عزت پر عزت کی زندگی گزارے، یعنی رب کی بندگی میں گزارے، خلق خدا کی خدمت میں گزارے، جو نیک امور ہیں وہ کرتے ہوئے گزارے، تو آخرت میں پھر رسوا نہیں ہوگا، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس لیے کہ کل قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم ظلم سے نکلا ہے۔ ظلم کہتے ہیں، اس کی تعریف یوں کی گئی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی بامقصد گزارنے کے لیے، صرف سونے کے لیے یا اولاد بڑھانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، بلکہ جو کام ہمیں کرنے ہیں ان کے لیے پیدا کیے۔ اگر ہم بے مقصد کاموں میں زندگی گزار دیں تو یہ ظلم ہوگا۔ شرک کو ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی
نیاز جبی اللہ کے سامنے جھکانی تھی، سجدہ رب کے سامنے کرنا تھا، لیکن اگر سجدہ غیر اللہ کے سامنے ہو جائے، یعنی اس کی اصل جگہ پہ نہ ہو، جس تعریف میں نے بتایا وضع الشیء علی غیر محلہ، رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے کے بجائے کہیں اور جھکا دی تو وہ بے جا ہو جاتا ہے، وہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو زندگی بھی اگر بے مقصد کاموں میں گزار دی جائے تو پھر وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور کل قیامت کے روز ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، پھر وہ دعا کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے غور و خوض کیا، وہ رب کا ذکر کرتے ہیں، پھر رب سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں کہ انہوں نے اپنی امت کو ایمان کی دعوت دی۔ ان آمنوا بربکم، اس بلانے والے نے کہا اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کا معنی یقین بھی ہے اور ایمان کا معنی سرنڈر کرنا بھی ہے، یعنی رب نے جو جیسا جس وقت جب کہا ہے وہ جب ویسے ہی اور اسی وقت میں کیا جائے، اور دل کے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ ایمان امید کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے اچھی امید ہے، امید بھی ہونی چاہیے، لیکن اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ امید سے بڑھ کر جو لیول ہے وہ یقین کا لیول ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ان آمنوا بربکم فآمنا، جب اس پکارنے والے نے انہیں رب کی طرف ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے اللہ ایمان لانے کے بعد اب تجھ سے یہ التجا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے۔ لفظ اغفر پر میں بتا چکا ہوں کہ مغفر کہتے ہیں اس ٹوپی کو جس سے سر چھپ جائے، اس ہیلمٹ کو جس سے سر چھپ جائے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایسے ہمارے گناہ جو شرمندہ کر دینے والے ہیں، ذنوب، اس کے بارے میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ذنب کہتے ہیں کسی بھی جانور کی دم کو، اور دم اس کی شرمگاہ چھپانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان گناہوں کو جو شرمندہ کر دینے والے ہیں انہیں تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، چھپا لے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور انہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ ایک ترجمہ، ایک مفہوم یہ ہے، لیکن کفر کا ایک معنی آتا ہے دفنا دینا۔ کوئی چیز چھپا دی جائے تو کوئی دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، کوئی خزانہ ہے اس کے پاس اور وہ اس کے اوپر بوری ڈال دے، کوئی کپڑا ڈال دے، تو کوئی بھی شخص آ کے دیکھے گا یہ کیا چیز ہے اس کے اندر، یہ اٹھی ہوئی چیز کیا چھپی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھ لے گا۔ لیکن جس چیز کو دفنا دیا جائے تو ایک چیز جب دفن ہو جائے پھر وہ نظر نہیں آتی، پھر اسے نکالا نہیں جاتا، پھر دفن ہوئی ہوئی چیز وہ پتہ نہیں انسان دفن ہے، کوئی خزانہ دفن ہے، قرآن کریم کے اوراق مدفون ہے، کیا چیز دفن ہے وہ پتہ نہیں چلتی۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، اور عبادت کی اندر خطاؤں کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں نیکی اور گناہ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان میں حسنات ان نیکیوں کو کہتے ہیں جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، اس کو کہتے ہیں حسنات، اور نماز کو چھوڑ دینا یہ سیئات ہے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو جو عبادت کے اندر ہو گئی ہیں انہیں تو دفنا دینا، پھر وہ کبھی بھی نظر نہ آئے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور جب ہماری وفات کا وقت قریب آئے تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دینا ہے۔ نیک لوگوں میں شامل ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان گناہگار ہو اور وہ نیکیاں کرنے والوں میں شامل ہو گیا، جناب ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کسی گیدرنگ میں پہلے سے ہوتے ہیں ان کا شمار پھر بعد میں انہی میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص
شرابی کبابیوں کی محفل میں بیٹھتا ہو روزانہ اور اس کو لوگ جو ہے نا نمازیوں کی لسٹ میں لکھ دیں کہ جی یہ نمازی تھے ہمارے، وہ تو شرابی کبابی تھا۔ تو ایسے ہی جو لوگ برے ہیں وہ کبھی بھی ابرار میں نہیں آ سکتے۔ تو دعا اس سے پہلے عمل ہے، عمل کے بعد دعا ہے۔ عمل پہلے کیا کیا؟ نیکیاں کی، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہ وتوفنا مع الابرار، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اور اللہ ہمیں وہ کچھ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا، کہ رسولوں سے وعدہ کیا کہ آپ کو جنت دیں گے، آپ کو جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی وہ وعدہ جو رسولوں سے کیا ہے ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا کرے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، شروع میں دعا کے شروع میں بھی رسوائی کے بارے میں بات تھی کہ جسے اللہ جہنم میں ڈال دے وہ رسوا ہوگا، اور آخر میں دوبارہ جب اس دعا کو اختتام کر رہے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت والے روز رسوا نہ کرنا ہمیں۔ تو رسوا کیوں نہ کرے، اس کے عمل پہلے بتا دیے کہ یہ عمل کرو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے، یہ دعا کرو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ انک لا تخلف المیعاد، اس لیے کہ تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اب اس دعا کے فوراً بعد، یعنی جو لوگ یہ دعا کریں گے تو ان کی دعا فوراً قبول ہوگی، کیونکہ فاستجابہ میں جو فا ہے یہ تعقیب کے لیے آتی ہے، یعنی فوراً ایک کام ہو۔ عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے، کوئی کام دیر سے ہو تو اس کے لیے آتا ہے ثم، پھر یہ کام ہوگا، لیکن کوئی کام فوراً ہو اس کے لیے آتا ہے فا۔ تو فاستجابہ، اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی دعاؤں کا فوراً جواب دیا، فوراً دعا قبول کی۔ فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے دعا کا جواب یہ دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تمہارے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہوگا یا عمل کرنے والی عورت ہوگی۔ تو اس جواب دعا میں ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ دعا جب قبول ہوتی ہے جب عمل کر لیا ہو، خالی دعائیں نہیں، بلکہ اللہ نے جہاں بھی دعا کا ذکر کیا ہے اس کے سیاق و سباق میں کوئی نہ کوئی عمل بھی ذکر کیا ہے کہ عمل کرو اور پھر ساتھ میں دعا کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم، اللہ ان کی دعاؤں کا فوراً جواب دیتا ہے کہ انہو، میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا جو لوگ عمل کے ساتھ یہ دعائیں کریں گے۔ تو سورہ آل عمران کی ان عظیم دعاؤں کو یاد کریں اور اس کے ساتھ جو عمل بتائے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، خصوصاً والدہ محترمہ ہسپتال میں داخل ہیں، ICU میں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا حليم يا كليم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك ودائنا بدوائك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والهدى والتقى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.